دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو، بلکہ ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹ لے۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے ہی حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازا جانا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے۔ یاد رکھو، جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور ہو جاتا ہے وہ ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ دعا کی طاقت کو بھی کبھی کم مت سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ کی سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جا نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ اور پتہ ہے، جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ یقین کریں، اس پر وہ بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔